السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج سے ہم جو کوشش کریں گے کہ تھوڑی اسائنمنٹس، پروفیشنل اسائنمنٹس کو کریں، جیسے کہ ہم لوگ نے مدینہ کی موقع دیکھی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اوکے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اگر کے ٹھیک ہے۔ میں نے کوشش کیا کہ وہ اس میں سے جو سیکشن سے ان کو پورا کر کے آپ تک کیا کیا سیکھا ہم نے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا سیکھا، وہ آپ دیکھ لو۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا زبان کیا ہوتی ہے، پھر جملہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کیسے بنتے ہیں، لفظ کیسے بنائے جاتے ہیں، جملے لفظ کیسے بنتے، لفظ کس سے بنتے، لفظ بنتے حروف الہجا سے یا الفابet جس کو کہتے ہیں۔ الفابet سے ہمارے لفظ بنیں گے، لفظ سے جملہ بنے گا، اور جملے سے زبان بنے گی۔ یہ بیسک اسٹرکچر ہم لوگ نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ نے حرکات کو دیکھا تھا کہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، پروناؤنس کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کو حرکات دیے گئے، اور حرکات کو اگر پراپر پروناؤنس نہیں کیا جائے گا تو شاید ہم غلط پروناؤنس کر کے جو ورڈ کو غلط پروناؤنس کریں گے اس کی میننگ غلط نکلے گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لفظ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، کتنے ٹائپ کے یہ لفظ ہے، آپ نے دیکھو یہاں پہ دیکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹائپ کے لفظ ہوتے ہیں، اور لفظ کی خاصیت کیا ہے، وہ لفظ کون کون سے ہیں، یہ بھی ہم لوگ نے دیکھا تھا۔ ناؤن ہے، صیغہ ہے، حرف ہے۔ اوکے، یہ سارے لفظ تھے، ناؤن، صیغہ اور حرف وغیرہ سارے لفظ ہے۔ اس کے بعد فعل ہے، ظرف ہے۔ پھر ہم نے کوشش کیا کی تھی کہ ہم نے کوشش کی تھی بیسک ناؤن کو سمجھنے کی۔ پہلے ہم نے کوشش ناؤن اور صیغہ کو سمجھے اور حرف کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ تین چیزوں کو زیادہ ہم نے اسٹریس کیا کہ تین چیزوں پہ سیکھنے کی کوشش کی، ناؤن، حرف یا اسم، حرف اور صیغہ، ایڈجیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ جملہ بنانے کے لیے کیا ضروری ہے، جملہ بنتا کیسے ہے، جملے کے دو پارٹس کون سے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا، کیا پڑھا، مبتدا اور سبجیکٹ، مبتدا اور خبر پڑھی ہم لوگ نے، کہ مبتدا اور خبر ہوتی ہے۔ جملہ بنانے کے لیے آپ کو مبتدا اور خبر کی ضرورت ہے، کہ جملہ مبتدا اور خبر سے بنتا ہے۔ یہ جو مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، اس سے جملہ آپ کا بنے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مبتدا مفرد بھی ہو سکتا ہے، ایک ورڈ سے بھی ایک لفظ سے بھی یا ایک ورڈ سے بھی بن سکتا ہے مبتدا، یا دو ورڈ مل کے ایک نیا ورڈ بنا سکتے ہیں، اس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ وہ دو ورڈ سے مل کے بھی مبتدا بنتا ہے۔ پھر ہم نے سیم خبر میں بھی یہ دیکھا کہ خبر بھی سنگل حرف میں، سنگل لفظ میں بھی خبر آ سکتی ہے، یا سنگل ورڈ میں بھی خبر ہو سکتی ہے، یا مرکب ہو سکتی ہے، کمپاؤنڈ ورڈ میں بھی خبر ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ خبر ہو سکتے، یہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ پھر ہم لوگوں نے اسم کی چار چیزیں پڑھی تھی، جنس، عادت، وسعت اور اعراب۔ اعراب کو ہم لوگوں نے اچھی طرح کمپلیٹ کیا۔ اعراب کے ہم نے تین چیزیں پڑھی۔ اعراب تین کون سے اعراب ہوتے ہیں، رفع، مرفوع، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع کو رفع کہتے ہیں، منصوب کو نصب کہتے ہیں، مجرور کو جر کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگ نے چیزیں پڑھی، اس کو کمپلیٹ کیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا۔ پھر ہم نے وسط کے بارے میں دو چیزیں خالی پڑھی، وسط کے بارے میں صرف دو چیزیں پڑھی، جبکہ وسط کے بارے میں چھ چیزیں، اس میں سے صرف دو ہی چیزیں ہم لوگ نے پڑھی ہے۔ کیا پڑھی ہے، عالم اور، اس میں علم اور معرف باللام پڑھا ہم لوگ نے، کہ علم مطلب نام کو کہتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے خالد زید، یہ لکھا ہوا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر معرف اللام، ال لگانے سے کیسے معرفہ بنتا ہے۔ تو وسط میں ہم نے دیکھا کہ نکرہ اور معرفہ میں ہم لوگ نے معرفہ کے بارے میں پڑھا۔ نکرہ تو ویسے بھی نکرہ رہتا اوریجنلی، معرفہ میں پڑھا کہ دو طریقے معرفہ کے پڑھے، اگر نام ہو تو معرفہ کہلائے گا، یا پھر ال لگا ہوا تو معرفہ کہلائے گا۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا عادت میں سے، صرف عادت میں زیادہ کچھ ہم نے پڑھا نہیں تھا، بٹ کامن سینس تھا کہ عادت میں ہم نے صرف سنگولر چیزوں کو ہی دیکھا تھا۔ عادت میں بھی ڈویل آتا ہے، پلورل آتا ہے، اس سے زیادہ ورڈز آتے ہیں، بٹ ہم نے اس میں سے صرف مفرد پہ ہی ہم لوگ نے فوکس کیا ہے، سنگولر پہ ہی فوکس کیا۔ ابھی ہم ڈویل پہ بھی نہیں گئے اور پلورل پہ بھی نہیں گئے۔ پھر جنس میں ہم نے دیکھا کہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے پریکٹس کی جنس کیسی بدلتی ہے، حقیقی اور غیر حقیقی ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم لوگ نے اتنا کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اب ہم لوگ بڑھے آگے کی طرف۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں نے چاہا کہ آپ کو کسی ایسی بک سے ایک اسائنمنٹ کراؤ جو آپ گھر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے، یا اس بک میں بھی تھوڑی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی رہتی، کبھی میری ایکسپلینیشنز میں کمی ہو جائے تو بک کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہو ایکسپلینیشنز کو، تو آپ کو اور مدد ملے گی۔ تو میں نے یہ کمپلیٹ کیا ہم لوگ نے ماشاءاللہ۔ اس پہ اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ہم لوگ پہلے اسائنمنٹ کی طرف چلیں گے، پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے، مرکب کی طرف چلیں گے، مرکب پڑھیں گے تھوڑا سا تاکہ ہم کو آئیڈیا آ جائے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں سے کچھ کمی رہی ہے
یا آپ کو کچھ کوشچنس ہے, زیادہ ہم لوگ ڈیپ میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک ریویژن لیکچر میں ادر دین دس پرٹیکولر ڈے, اس ڈے کے علاوہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ون مور لیکچر, جسٹ ریویژن لیکچر ول بی دیر آن اینی ادر ڈے پہ رہے گا. پورا لیکچر آپ کو ریوائز کروں گا, کیونکہ میری پریکٹس رہی ہے کہ 8 یا 10 لیکچر کو میں ایک ساتھ ریوائز کرتا ہوں. 1-2 گھنٹے لگتے ہیں, ایک دن لے لیتا ہوں, 10 گھنٹے کو ریوائز کرتے ہیں, مطلب شارٹ بریف ایکسپلینیشن کے ساتھ ریوائز کریں گے ہم لوگ. بٹ ابھی خالی اب یہ دیکھ کے دیکھیں کہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی رہتی نا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کرتا ہوں, آپ تھوڑا ڈسکشن کر کے مجھ کو بتائیے یہ پورے کانسیپٹ سمجھ میں آئے نا. اوکے, اب اسکرین میں نے شیئر نہیں کی ہے, سوری آپ کے ساتھ میں اسکرین میں نے شیئر نہیں کی تھی نا, سوری. اوکے سوری, میں نے اپنے ساتھ اسکرین شیئر نہیں کی, بھول گیا میں اسکرین شیئر کرنے کے لیے, اور میسج بھی پھر سے میں ریوائز کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بھول گیا تھا میں اسکرین شیئر کرنے کے لیے. اوکے, پھر سے میں دیکھیے واپس سے میں آپ کو ریوائز کر رہا ہوں اس چیز کو, کیونکہ میں نے اسکرین شیئر نہیں کی تھی, تو شاید مسٹیک ہو گیا, میں بھول گیا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بیسک کانسیپٹ یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے آج تک کیا سیکھا, کیا ہم نے سیکھا. اوکے, ہم نے کیا سیکھا. ہم نے سب سے پہلے زبان کے بارے میں انفارمیشن لی, زبان کیا ہوتی ہے, زبان بنتی کیسے. پھر ہم لوگ نے سیکھا زبان کس سے بنتی, جملے سے بنتی ہے. جملہ کس سے بنتا ہے, لفظ سے بنتا ہے. ایک سیکنڈ نا, آپ سب کو اب اسکرین دکھ رہی ہے نا. آپ کو انمیوٹ ہی کر دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. میں نے انمیوٹ کر لیا, آپ کو اسکرین ابھی نظر آ رہی. جی سر. جی سر. سوری ہاں, میں بھول گیا ہو سکتا, ٹھیک ہے, جلدی میں. ٹھیک ہے, تو جملہ ہم نے دیکھا, پھر ہم نے کیا دیکھا, ہم نے لفظ کو دیکھا, لفظ کیسے بنتے, لفظ کس سے بنتے, حروف الہجا سے لفظ بنتے. کس سے بنتے, حروف الہجا سے. تو یہ بیسیکلی کسی بھی لینگویج کا اسٹرکچر یہی ہوتا ہے کہ حرف یا الفابیٹ, الفابیٹ سے ورڈز بنیں گے, ورڈ سے سینٹینسز بنیں گے, اور سینٹینسز سے لینگویج بنیں گے. بیسک کانسیپٹ کسی بھی لینگویج کا. بٹ عربک میں ایک چیز اور زیادہ ہے, حرکات. حرکات مطلب کیونکہ ہم عجمی ہیں, ہم کو پروناؤنس کرنے کے لیے پراپرلی اس کا مخرج, ہم کو کبھی کبھی ورڈ کا مخرج نہیں پتا ہوتا ہے, تو اس کو پراپرلی پروناؤنس کرنے کے لیے ہم کو حرکات دی گئی, تاکہ ورڈس کو پراپر پروناؤنس کر سکی اور سمجھ سکے ہم کیا پروناؤنسیشن ہمارا ہونا چاہیے ورڈس کا. تو وہ حرکات ہم کو دی گئی ہے, بٹ عرب میں وہ حرکات کو یوز نہیں کرتے. پھر انشاءاللہ ہمارے لیے حرکات بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے, تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب لفظ کی بات کرتے ہیں, لفظ کو بیسیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے, کہ جو لفظ ہے اسی سے تو جملہ بنے گا, اور جب جملے سے لینگویج بنے گی تو لفظ کے 5 بیسک بہت امپورٹنٹ ٹائپس ہے, 5 بیسک بہت امپورٹنٹ ٹائپ جو زیادہ یوز ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ناؤن. اس میں سب میں زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے, ناؤن سب میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے حرف اس کے ساتھ میں, کیونکہ اگر ناؤن ہوگا بھی اور حرف نہیں ہوا تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اوکے, پھر ہم لوگ دیکھیں گے ناؤن جو ہے, ناؤن کے بارے میں اکثر باتیں کی جاتی ہے, جو اس میں اسی سے ریلیٹڈ ساری ٹاک ہے, اسی سے ریلیٹڈ ساری زبان ہے آپ کی, کمپلیٹ زبان اسی کے اراؤنڈ گھومتی ہے. لینگویج جو ہے جس سرکلز اراؤنڈ دیٹ پرٹیکولر اسم, کیونکہ ناؤن ہے تو اس کی پراپرٹیز, وہ کیسا ہے, اونچا ہے, لمبا ہے, کہاں ہے, کیسا ہے, کس کا ہے, کیا ہے, سب ناؤن کے بارے میں بات. ایون اگر آپ فیل کی بھی بات کرو گے تو فیل بھی ناؤن کا ہی بات کرتے ہیں ہم, ایکشن بھی ناؤن کی ہی بات کرتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم کوئی بھی ناؤن ہے تو ہم اس کو دیکھنے کے بعد اس کو ڈسکرائب کر سکے, اس کے ایکشن کو ڈسکرائب کر سکے, تو اسی کو لینگویج کہتے ہیں. ہم کیا بات کرتے ہیں, اٹھا بیٹھا, کھایا کھیلا, اچھا ہے, لمبا ہے, چھوٹا, ادھر ہے, ادھر ہے, یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو ناؤن کی بات کرتے ہیں. تو ناؤن کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ناؤن کو سمجھنا کہ ناؤن کیا ہے. پھر ناؤن کے بارے میں ہم کیا بات کرتے ہیں, تو ناؤن کے بارے میں ہم اس کی صفت کی بات کر سکتے ہیں, اس کی صفت کے بارے میں ہو سکتی ہے, وہ کیسا ہے, اونچا ہے, لمبا. بعد میں ادر چیز بھی ہے, موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ صفت زیادہ بولی جاتی ہے. اس کے ساتھ میں اس کے ایکشنز کیا ہے. تو یہ 5 کیٹیگریز براڈلی دیے گئے کہ فیل کیا ہے, اس کے ایکشنز کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایکشن کس طرح سے کرتا ہے, جیسا صفت ناؤن کے بارے میں, ویسا ایکشن کس طرح سے کیا جائے, کہاں کی گئی ایکشن, کب کی گئی ایکشن, یہ ساری چیزیں ہم لوگ ظرف میں دیکھتے ہیں. بٹ ابھی انیشلی ہم کو جاننا ہے کہ ناؤن کیا ہے, حرف کیا ہے, اور صفہ کیا ہے. ہم لوگ فیل کو بعد میں آئیں گے, سیکنڈ لیول میں آئیں گے. تو ہم نے تھوڑا اس کو کوشش کی کہ ناؤن کو سمجھنے کی, ناؤن کیا ہوتا ہے. اب ناؤن کو سمجھنے کے لیے ہم نیچے کی طرف آتے ہیں. ناؤن کو سمجھنے کے لیے ہم نے 4 چیزیں اس کی سمجھی. اسم کو سمجھنے اس کے 4 یا کیا چیزیں سمجھی, جنس, عادت, وسعت اور اعراب ناؤن کی ہم نے 4 چیزیں سمجھی. اب جب آپ کو یہ 4 چیزیں کلیئر ہو جائے گی تو پھر آپ جملہ بنا لو گے. آپ انشاءاللہ جملہ بنا لو گے, یہ جملہ بنے گا. پھر جملے میں ہم نے کیا دیکھا, جملے میں ہم نے دیکھا کہ جملہ بنانے کے لیے
دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے، دو امپورٹنٹ پارٹس ہے، کون سے ہے؟ مبتدا اور خبر، یہ دو پارٹ سے امپورٹنٹ ہے کافی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مبتدا ہے وہ ایک سنگل ورڈ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کمبینیشن آف ورڈ بھی ہو سکتا ہے، جس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں، جس کو مرکب کہتے ہیں. تو مرکب سے بھی بن سکتا ہے. ویسے ہی سیم خبر ایک سنگل ورڈ سے بھی ہو سکتی ہے، مرکب سے بھی ہوتی ہے، اور گروپ آف ورڈ سے بھی ہو سکتی ہے خبر. تو یہ خبر، بٹ خبر ہم کو پتا ہے کہ خبر کیا ہے، مبتدا کیا ہے، مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ہم نے پڑھا. جنس میں جب ہم لوگ اسم کی بات کرتے تو چار چیزوں میں ہم نے پڑھا کہ اعراب کی طرف پہلے دیتے ہیں. کہ اعراف میں ہم نے کیا پڑھا کہ اعراف تین ہے: مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع کو رفع کہتے ہیں، رفع سے مرفوع ہے، رفع کا نام مرفوع ہے، نصب کا نام منصوب ہے، اور کس کا اس کا جر کا نام کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے، جر کا نام مجرور ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے پڑھی، اس کے ڈیٹیل میں پڑھی. پھر ہم نے اسد کے بارے میں دیکھا کہ اسد میں بھی ڈیٹیل ہے، بٹ اسد میں سے ہم لوگ نے انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ، مطلب معرفہ اور نکرہ. معرفہ مطلب ڈیفینٹ پراپر، اور نکرہ مطلب انڈیفینٹ کامن. یہ چیزیں ہم لوگ نے پڑھی. اس میں سے دو چیزیں معرفہ کی پڑھی، ڈیفینٹ کی پڑھی، وہ عالم اور معرف بالعلم. اگر یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی تو ہم جملہ نہیں بنا سکتے، جملہ نہیں بن پائے گا، آپ کا بیسک جملہ بھی نہیں بنے گا. پھر عادت میں ہم لوگ نے نارملی عادت کے بارے میں ڈسکشن کیا ہی نہیں، لیکن کامن سینس، کامن انڈرسٹینڈنگ کو لے کے ہم کو معلوم ہے کہ ایک، دو اور دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یہ کامن انڈرسٹینڈنگ تھی، میں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں، بٹ ہم کو یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک، دو اور دو سے زیادہ چیزیں ہوتی. تو اس میں سے ہم لوگ نے ایک پہ ہی فوکس کیا، چیز کو ایک پہ ہی رکھا، کہ ایک کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، سنگل ہی بات کریں گے، مفرد ہی بات کریں گے، بعد میں ڈویل میں جائیں گے، بعد میں پلورل میں جائیں گے. پھر ہم جنس کی طرف آتے. جنس میں ہم نے دیکھا مذکر اور مؤنث. پھر مؤنث کیسے بنتے ہیں، حقیقی کس کو کہتے ہیں، غیر حقیقی کس کو کہتے ہیں، کیسے وہ یوز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم لوگ نے پڑھی. یہ بیسک ہمارا آج تک کا کمپلیشن ہے. یہ بیسک ہمارا کیا ہے؟ آج تک کا کمپلیشن ہے. تو آج ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ بک کو دیکھ لے وہ. ٹھیک ہے، جو ہم لوگ مدینہ کی بک کے بارے میں آپ کو بات کرا، میں نے بھیجی تھی آپ کو، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیے، یہ وہ بک ہے، عبد الرحیم کی لکھی ہوئی بک ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بک ہے، بٹ انہوں نے اس کو ایک الگ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. تھوڑا اسمارٹ آدمی ہو تو یہ بک کو سمجھ سکتا ہے، یا جس کوشش کر کے اگر زیادہ گرامر نہ پڑھے تو بیسیکلی ایسا سمجھ سکتے بک کو. بٹ گرامر پڑھنے سے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے یہ چیز کو. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کے ساتھ میں آتا ہوں. اوکے، اور ہم لوگ آ جاتے ہیں پہلے پیج پہ آتے ہیں. ایک دم سمپل ہے، کوئی سیشن آپ کو ایزیلی کرنی ہے. دیکھیے ابھی میں یہاں پہ تو کچھ آپ کو پوچھنے کی بات نہیں، خالی آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. حاذا بیتن، حاذا مسجدن. حاذا بیتن یہ جملہ ہے، اس میں معرفہ کیا ہے اور نکرہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک بتا دے. میں بتاؤں سر؟ آپ بتائیے نا. ماشاء اللہ، چلے. حاذا بیتن، حاذا معرفہ ہے، بیتن نکیرہ ہے، اور یہ ماشاء مبتدا خبر بنتا ہے. اللہ. یہ حاذا گھر کیا ہے؟ ہے. اچھا، اس میں مبتدا کیا ہے؟ حاذا مبتدا، بیتن خبر. حاذا مبتدا بیتن خبر. اچھا، جملہ بنانے میں بیتن کو نکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ مبتدا خبر ہمیشہ، جس میں خبر ہمیشہ نکیرہ میں ہوتی ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. اور مبتدا ہمیشہ معرفہ نکیرہ ہوتا میں، ہے. مبتدا سوری ہمیشہ، سوری، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، مطلب خبر جنرلی ہمیشہ مبتدا نکیرہ. معرفہ میں ہوتا جی ہے، جی اور جی، خبر بھی جنرلی نکیرہ نکرہ میں ہوتی ہے. ہوتے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے نا. جی، اور بیتن، اگر آپ کو اچھا، یہ بیتن جو ہے یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سنگولر ہے. ایک ہم کو کامن سینس سے سمجھنا کہ یہ سنگولر ہے. جی، اور کامن یہ سمجھنا کہ کامن سینس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سنگولر، کوئی ایسا لا تو نہیں ہے خاص. بٹ یہ نکرہ یا معرفہ، اس کا ایک لا ہے. اب یہ بیت معرفہ یا نکرہ، آپ لوگ میں سے کیسا بتاؤ گے؟ کیونکہ نکرہ ہے، کیونکہ نکرہ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ وہاں تنوین پہ ہے، تنوین ہے نا. تنوین کیونکہ آنے سے. تنوین ہے. آپ ایک بات دھیان میں رکھیں، آپ سنگولر پلورل نہیں پہچان سکتے. جیسا رجال پلورل ہے لیکن اس میں بھی تنوین آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو لکھتا ہوں رجال لکھتا ہوں، رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. رجال. میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا اس کے بارے میں انشاءاللہ. لیکن آپ کو سمجھانے کہ کوئی اگر آپ کو ایسا، ہم لوگ ایسا سوچ لے یہ رجال ہو گیا نا، یہ بہت سارے مردوں کو بولا گیا رجال. کیا ہے؟ بہت سارے. تو تنوین تو ادھر بھی ہے نا. تو تنوین سے مطلب نہیں کہ پلورل سنگولر ہے کر کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نکرہ ہے. یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ کامن ہے کر کے، یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ضروری ہے. اوکے، چلیے
ابھی ہم لوگ آپ میں سے بھی ایک ایک کام کیجئے ایک ایک کر کے. ابھی حاضہ مسجد مطلب یہ ایک مسجد مسجد ہے. مسجد ہے, یہ ایک مسجد ہے. حاضہ بابن یہ ایک یہ دروازہ ایک دروازہ ہے. ایک دروازہ. حاضہ کتابن یہ ایک کتاب یہ ہے. ایک ایک کتاب ایک سمپل ہے ایک دم. حاضہ قلم یہ ایک قلم ہے. حاضہ مفتاحن ایک چابی ہے. ایک ایک چابی چابی. ہے. حاضہ مکتبن یہ ایک ٹیبل ہے. مطلب اسٹڈی ٹیبل جو ہوتا ہے نا, خاص کر اسٹڈی ٹیبل کو مکتب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سر ایک بات پوچھنی ہے ہیں؟ کہ سر یعنی معرفہ نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر تنوین ہوتی ہے, کیا یہ پہچان ہے نکرہ کی؟ نکرہ کی دیکھو, نکرہ کی جو پہچان ہے وہ تنوین سے پہچانی جاتی ہے. 5 اچھا. روپے نا 2 روپے باہر. ایک سیکنڈ. یعنی اس پر ہمیشہ تنوین ہوگی. ہمیشہ نکرہ میں نا جنرل مطلب 99% بول دو بھی چلے گا. جی تنوین جی اگر ہونا تو ابھی مان کے چلے کہ وہ نکرہ ہی ہے, کامن ہے. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ. جی ٹھیک. حاضہ مکتبن یہ ٹیبل ہے. یہ ایک دیکھو یہاں پہ ٹیبل ہے. جتنے بھی نکرہ ہے نا سب کو تنوین سے دیا گیا. حاضہ سریر یہ ایک بیڈ ہے. حاضہ کرسیون دس از اے چیئر, یہ ایک جی چیئر ہے. اوکے. ابھی دیکھو اگر ہمارا دوسرا کیا تھا کہ انسان کو پوچھنا آنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے, کوئی نام پتہ نہیں, تو آپ کیسے پوچھو گے؟ تو اگر کوئی چیز ہے جاندار نہیں ہے, جان والی نہیں ہے, عقل والی نہیں ہے, تو اس کو پوچھنے کے لیے ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں؟ ما ماں. حاضہ. تو یہاں پہ انہوں نے کیا ما حاضہ, تو آپ نے کہا حاضہ بیتن. یہ چاروں کوشچن میں نے آپ کو کرائے تھے. حاضہ بیتن. بیت. دوسرا کوشچن کیا کنفرم کرنا ہے آپ کو, یا حاضہ بیتن. تو آپ کیا کرو گے؟ نام حاضہ بیتن. ٹھیک ہے. بیتن. پھر یہاں پہ پوچھا ما حاضہ, پھر قمیص ہے. پھر آپ بولے گا حاضہ قمیصن. اب یہاں پہ آپ میں گروپ میں آپ کو ایک پریکٹس کرنی ہے. اب یہاں پہ آپ کوئی دو لوگ مل کے اگر پریکٹس کر رہے تو اب آپ کو ایک کوشچن آپ کو اپنے طرف سے کرنا ہے کہ کیا یہ قمیص ہے. یہاں پہ دیا ہوا نہیں ہے حاضہ قمیصن. حاضہ قمیصن. تو آپ کیا کرو گے؟ نعم حاضہ قمیصن. ابھی یہاں پہ دیا ہوا ہے, دیکھو کوشچن ڈائریکٹ دیا ہوا ہے, کوشچن انٹروگیٹو. حاضہ سریرن. کیا یہ بیڈ ہے؟ کیا یہ بیڈ ہے؟ آنسر کیا دکھایا؟ از دس اے بیڈ؟ کریکٹ. از دس اے بیڈ؟ تو آنسر نو, دس از اے چیئر. حاضہ کرسیون. ٹھیک ہے. دیکھو ہم لوگ, میں نے جو آپ کو پڑھایا تھا نا وہ مائنڈ میں رکھ کے پڑھا تھا کہ یہ ایکسرسائز آپ کر سکو کر کے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. حاضہ مفتاحن. کیا یہ چابی ہے؟ لا هذا قلم. لا حاضہ قلم. یہ قلم ہے. پھر پوچھا گیا, یہ پوچھا گیا ما حاضہ, یہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ What is this? واٹ از دس. تو واٹ از دس, تو کیا آنسر ہے؟ دس از اے اسٹار. دس از اے اسٹار. ابھی اوپر کی تمرین کو جو ہے, جو بھی ایکسرسائز ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا. ابھی ٹیبل کو کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو ما حاضہ تو یہ ٹیبل ہے. حاضہ هذا مکتب. حاضہ مکتبن. اب یہ بیڈ ہے, بیڈ کو بھی آپ کو ورڈ اوپر دیا گیا تھا. حاضہ سریر. حاضہ سریر. ابھی جو لوگ, میں آپ کو ایک آپ سب کو پوچھتا ہوں, میں آپ میں سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ آپ تو کسی وجہ سے آپ نئے ہو, اسٹوڈنٹ کوئی نیا ہے, یا اس کے سمجھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی جاری اور ڈر رہے پوچھنے کے لیے, تو آپ میرے کو میسج کیجئے پرائیویٹ میں کہ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے یا میں نہیں ہوں, تو پھر میں آپ کو کیسے کوشچن کرنا میں کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کبھی کبھی جو پڑھے ہوئے لوگ رہتے ہیں, جنہوں نے کہیں اور کلاسز اٹینڈ کیا, جس نے یہاں کی کلاسز بھی آلریڈی اٹینڈ کی, تو ان کے لیے تھوڑا راستہ کیا ہوتا ہے, ایزی ہوتا ہے نا. تو پیچھے وہ کانفیڈنس نہیں آتا نئے لوگوں کو, یا جو تھوڑے کمزور ان کو کانفیڈنس نہیں آتا ہے, تو ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے. ٹھیک ہے. ما حاضہ. ابھی حاضہ کیا ہوگا؟ کتابن. ما حاضہ, آپ میں سے بولیے کوئی. هذا باب. هذا باب. حاضہ بابن. ماشاء اللہ. آپ اپنے آپ ایسا بھی کیجئے کہ آپ اگر نہیں بول پا رہے ہیں نا تو اپنے منہ میں ہی بولیے, اور جب آپ کو کوئی صحیح بولے گا تو کم سے کم آپ کو یقین ہو جائے کہ میں صحیح تھی کر کے. ٹھیک ہے. ما حاضہ. هذا بیت. حاضہ بیتن. ابھی کوشچن ہے, کیا یہ گھر ہے؟ نام حاضہ. حاضہ بیتن. آنسر کیا آنا چاہیے؟ نام نام حاضہ بیتن. هذا بیت. حاضہ قمیصن. نعم هذا قمیص. حاضہ قمیصن. حاضہ مفتاحن. کیا یہ چابی لا ہے؟ هذا قلم. لا حاضہ قلم. قلم. آپ کر سکتے کوشش انشاءاللہ.
اور पूछा कि हाजा नजम, हाजा कलमुन, नहीं ये नाम क्या है, हाजा नजमुन, नाम हाजा हाजा नजम, नजम ये वाला ये नाम चीज। हाजा नाम हाजा नजम। नाम अबे देखो हाजा आपको ये उन्होंने क्या किया, बार बार उसको रिपीट करा है, बार बार उसी चीज को दोहराया उन्होंने, क्यों, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब इकरा वो कुतुब, इकरा वो कुतुब मतलब पढ़ो और लिखो। चाहिए। और याद रखो इकरा वो उक्तुब, ये दो बड़े वर्ड है जो अल्लाह ने कमांड किए है। मालूम है ना, मैंने आपको बताया था कि पहला सबसे जो पहला कमांड था वो उक्तुब किसको किया गया था, कलम को किया गया था। अल्लाह ने कहा नहीं, कलम को किया था, कलम, उक्तुब अल्लाह ने कलम को किया था, उक्तुब लिख, तो जो होने वाला है वो लिख। 50,000 साल पहले बोला गया, दुनिया बनने से पहले कलम को कहा गया उक्तुब, तुम लिखो जो होने वाला है वो लिख। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कमांड क्या किया गया, इकरा, पढ़ो करके। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो हाजा मक्तबुन, आप पढ़ सकते हो ना, आप में से पढ़ सकते हैं ना, हाजा मक्तबुन, हाजा मस्जिदुन, ओके, आप में से कोई पढ़ ले। जी सर, मैं पढ़ूं? सर मैं सब पढ़ूं? साथ आप पढ़िए, आप पढ़िए। हाजा कलम, आप आहिस्ता आहिस्ता सब भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाजा मैं कलमुन, हाजा सरीरुन, हाजा हाजा कुर्सी, हाजा बैतुन, मस्जिद, ला हाजा हाजा मिफ्ताहुन। चले इंशाल्लाह मैं आपको अभी कुछ लोगों को सवाल करता हूँ, मैं करता हूँ आपका, आप चार्ट में आपका नाम देख के आपको सवाल करता हूँ। ठीक है सिस्टर, अगर आप हैंड रेस कर सकते तो करना, डायरेक्ट भी मैं कर सकता। अभी मैं सिस्टर जाहिदा फिरदौस, आप बोलना चाहोगे? ठीक है, जी जी, मैं बोल रहा हूँ। जी जी इंशाल्लाह ओके। आपको यहाँ पे जो दिख रहा, मैं माउस आपको दिख रहा है ना मेरा, जी माउस जी है जी, ना, नजर आ रहा है। ये जी, माउस, हाजा बैतुन। आप इसकी ट्रांसलेशन, इसको पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। जी सर, पहले ये तो मेरा, ये सर ये है हाजा बैतुन, क्या हाजा ये बैतुन, घर है, क्या हाँ, ये घर है? क्या ये घर है, माशाल्लाह, ठीक है। ला आ- हाजा, अगर सर हाँ आगे में बोलना है लिखूं? तो हाँ में बोलना है तो आपको हाजा, फिर हाँ, मैं बोलूंगी नाम नाम अगर नाम हाजा बैतुन, नाम हाजा बैतुन अलिफ खत्म हो जाएगा सर, और फिर नाम हाजा बैतुन। हो जाएगा, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर फरीदा आप बोलना चाहेंगे? जी सिस्टर उस्ताद, फरीदा, जी ठीक है। उस्ताद, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको ये वाला देखिए, माँ हाजा, फिर इसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये पढ़िए आप। माँ हाजा, हाजा ये वाला ना, माँ हाँ हाजा, बराबर, बराबर, करेक्ट। माँ माँ हाजा, हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मिफ्ताह, तो ट्रांसलेशन कीजिए माँ हाजा का। माँ हाजा यानी ये क्या है, तो ये चाबी है। ये चाबी है, माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर नाज़िया अंजुम आप करना चाहोगे? जी। ठीक है, चलिए, आपको बताना, अभी मैं आपको मेरी तरफ से सवाल देता, आप ये जो हाजा सरीरुन है ना, आपको बोलना है कि ये कुर्सी, आपको एक, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दे रहा, आपको बोलना है कि ये क्या ये कुर्सी, सॉरी, क्या ये कुर्सी है? हाजा कुर्सियुन, हाजा कुर्सियुन। आपको आंसर कैसे करोगे? नाम हाजा कुर्सियुन। नहीं, अगर शरीर बताया ना उधर टेबल है, आपको आंसर करना है, तो मैंने पूछा ना आपको क्या ये कुर्सी है, जबकि वो कुर्सी है नहीं, क्या लिखा हुआ है, शरीर लिखा हुआ, बेड लिखा है। तो पहले आप क्वेश्चन करिए क्या ये कुर्सी है, कैसे करेंगे? हाजा कुर्सियुन, हाँ, उसका आंसर ये आना चाहिए, शरीर। तो कैसा बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे, ला बोलेंगे ना, नहीं, हाजा सरीरुन। हाँ, हाजा शरीर, ठीक है। अब नीचे उन्होंने क्या दिया, आप पीछे की तरफ, हम लोग ने नीचे दिया मन हाजा, आदमी है ना, अकल है ना, इंसान है ना, तो मन हाजा, तो हाजा तबीबुन, तबीबुन मतलब डॉक्टर, और हाजा वलदुन मतलब लड़का, लड़का कर सकते। मन हाजा, फिर पूछा हाजा गया, वाला, फिर पूछा गया मन हाजा, ये कौन है, हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। हाजा वलदुन, तो आंसर क्या है, नहीं वो लड़का नहीं, बल्कि क्या है वो आदमी, हाजा रजुलुन, ठीक है, माशा। अब चलिए, अभी यहाँ पे वही सवाल है, मन हाजा तो ताजिर है, बिजनेसमैन है, तो हाजा ताजिरुन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये होगा ना, हु इज दिस? हु इज दिस, करेक्ट, हु आएगा, व्हाट नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट फॉर नॉन लिविंग बीइंग के लिए नॉर्मली चलता है ना, सो यहाँ पे जान के लिए, तो मन हम नॉर्मली इंसान के लिए लगाते हैं ना। मन हाजा बिकॉज यहाँ पे ताजिर है ना, अकल है उसको, तो मन हाजा, तो हु इज दिस, दिस इज अ बिजनेस पर्सन या मर्चेंट बोल रहे हैं।
اوکے ما ہاضا نیچے بعد میں ہاضا ابھی دونوں کو کمبائن کر کے دیا ہے دیکھو ایک طرف جان دی ایک طرف بے جان دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ما ہاضا ہاضا مسجد مسجد ٹھیک ہے پھر کتا ہے تو کیا کہا گیا یہ کتا ہے مطلب یہ ڈاگ ہے دس از اے ڈاگ ہاضا قلب یہاں پہ پوچھا کہ کیا یہ کتا ہے تو کیا گیا ہاضا کتن کتن مطلب میل کیٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں میل کیٹ کو کہتے ہیں ہاضا ہمارن مطلب یہ کیا گدھا ہے سمپل ایک دم سمپل ہے تھوڑا پراؤڈ کر کے ابھی پوچھا گیا کیا یہ گدھا جبکہ وہ گھوڑا ہے کیسا پوچھا گیا ہے ہاضا ہمارن لا ہاضا حسان اب انشاءاللہ آپ کا آواز کسی کا آواز وہ ہو رہا ہے اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا گدا نہیں ہے ہاضا ہمارن مطلب کیا بتایا کہ یہ گھوڑا ہے لا ہاضا حسان یہ گھوڑا ہے کر کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پوچھا کیمل کے بارے میں وہ ما ہاضا وہ لگا ہوا اب یہاں پہ وہ ورڈ آ گیا وما بہت اور کیا ہے وہ مطلب اور کیا ہے وما ہاضا اور یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے هذا جمل دس از کیمل اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی کہ یہ سارے کے سارے مذکر انہوں نے دیے ہیں فیمیل نہیں ہے سارے کے سارے مذکر میسکولین ہے سب کے سب ٹھیک ہے یہ آپ دھیان میں رکھیں تو جب آپ کو کامن بتاتا ہوں کہ مرغا بھی ہے نا ادھر تو آپ سمجھ جانا کہ مرغا ہے کر کے مرغی نہیں ہے کر کے ٹھیک ہے ما ہاضا ہاضا دیکھن اب یہاں پہ لکھا من ہاضا یہ کون ہے من ہاضا یہ کون ہے ہاضا یہ کون ہے مدرسن ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ سارے مذکر ہے اس کے لیے ہاضا ہے نا سب ادھر سب میں ہاضا ہے نا اس لیے میں آپ کو نا سب کے ساتھ میں ہاضا لگا ہوا اس لیے کہ سارے کے سارے مذکر ہیں کہیں پہ بھی حاضی ہی نہیں لگا ہوا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور انہوں نے اسٹارٹ ہی ایسا کیا ہے تو دیکھتے اب اقرا و کتب اب یہاں پہ قلم کے بارے میں اپنے اوپر تو پڑھ لیا ہے نا سب پورا مجھ کو لگتا ہے ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں نا یہ میں نے خالی آپ کو ایک کامن سینس کے لیے دیا ہے تاکہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کے میننگز لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اگر جاننا چاہتے ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے تو ما ہاضا کی میننگ کیا ہے واٹ از دس ہاضا کتاب دس از اے بک ہاضا بیت از دس اے ہاؤس سمجھے نا پیٹرن انہوں نے دیا ہوا ہے آپ کو یہ پیٹرن ہم نے بھی کیا نا پہلے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ انہوں نے تھوڑی ایکسپلینیشن دی ہاضا از پروناؤنسڈ ہاضا تھوڑا کھینچنا رہتا ہے ہاضا ہزا نہیں بولیں گے سمجھے لکھا جاتا ہے کیسا ہزا ٹھیک ہے لیکن پڑھتے کیسا ہے ہاضا تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح سے تو یہ اس کی کیا تھوڑے ایکسپلینیشنز بھی دی ہوئی ہے نا اس میں بٹ جب ہم لوگ تھوڑا ڈیپ میں گرامر پڑھ کے آتے ہیں نا تو یہ راستہ کیا ہو جاتا ہے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ بھی ایکسپلینیشن اچھی لگنے لگے گی آپ نے ایک بار وہاں سے ایکسپلینیشن اچھی لی تو یہ ایکسپلینیشن ایزیلی آپ کو ہیلپ کرے جبکہ بہت بریف ہے بٹ وہاں سے ہونے کے بعد اپنے ایکسپلینیشنز کے ہونے کے بعد یہ بریف آپ کو بہت کافی کانفیڈنس دلائے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے یہ وہ ورڈز ہیں ووکیبلری آپ چاہتے تھے نا کہ ووکیبلری بھی ہو کچھ تو یہ ووکیبلری دی ہوئی ہے دیکھیں ہاؤس ہے ماسک ہے ڈور ہے اب آپ کو کیا کرنا معلوم ہے اب مسجد کے سامنے کھڑے رہ کے اپنی سسٹر کو اپنی کزن کو کس کو پوچھو ہاضا ماں ہاضا پوچھیں گے تو کیا کہیں گے ہاضا مسجد یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کو میننگز دی گئی ہے اب نیچے ذالکا آیا ہوا ہے ماں کی جگہ پہ کیا ہے ذالکا ذالکا مطلب دیٹ ذالکا مطلب دیٹ کا مطلب اب میں آپ ایک چیز آپ کو ایک غور کرنے والی ایک چیز کیا ہے کہ ہاضا اور ذالکا آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ بولے ماں کے بدلے ذالکا ہے اچھا نہیں ماں نہیں سوری ہاضا کے بدلے ذالکا ہے ٹھیک ہے ہاضا کے بدلے یہ ذالک بٹ آپ کو میں ایک چیز یہاں پہ دھیان دلانا چاہوں گا یہ ہاضا اسم کے کون سے پارٹ میں آتا ہے ہاضا اور ذالکا 4 ہے نا اسم جنس عادت اور کیا تھا اعراب اور اسد تو میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چاروں میں سے کس کی طرف آتا ہے یہ جنس کون سا سیکشن میں آتا ہے یہ چاروں میں سے ایک سیکشن میں آتا ہے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے پھر میں جج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں سے ایک سیکشن میں آتا ہے سر جنس میں آتا ہے اعراب میں آتا ہے اسد میں آتا ہے اسد میں آتا ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے ڈیفینیٹ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے ہاضا اور ذالکا یاد رکھے اس میں اشارہ بولتے ہیں اس کو
آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے جس طرف اشارہ کیا جائے گا تو اس کو اس میں اشارہ کہیں گے, اور اس میں اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم نا کس کی طرف نے اشارہ کیا, والا نا تو نیچرلی ہے نا, آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ پہچان لو گے نا کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا, اس کی طرف اشارہ تو ہے. معرفہ ہو گیا. تو یہ بھی جیسے علم اور معرف باللام کے بعد اس میں اشارہ بھی کس کی کیٹیگری کا ہے, اسد کی کیٹیگری میں آتا ہے, اور وہ معرفہ ہوتا ہے. اس لیے مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, کیونکہ حاضہ اور ذالکہ کیا ہے, معرفہ ہے, اور وہ مبتدا کی جگہ پہ آئے ہوئے. تو آپ کو یاد رکھنا ضرور, یہاں پہ وہ ایکسپلینیشن اتنا ڈیپ میں نہیں ملے گا آپ کو کدھر بک میں, سمجھے؟ ہم اچھا کریں سر, گے. وی کین رائٹ ڈاؤن دس پوائنٹ. یو وانٹ ٹو رائٹ دس؟ نہیں, وی آر نوٹنگ ڈاؤن. اچھا, ہاں, دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ نا, کہ ایک لنک ملا نا کہ یہ اس میں اشارہ ہے, اینڈ دس کم دا کیٹیگری آف. ابھی آپ کو ایکسپلین تھا, بٹ وی آر گوئنگ ٹو کور دیٹ آلسو انشاءاللہ. لیکن ابھی آپ لکھ لیجئے کہ حاذا ذالکا, حاذا اس میں ذالکا اشارہ جی, اب لکھ سکتے کیا, is part of, it's a part of usad, it's a part of usad, right? It's a part of usad, and they are always معرفہ, and they are always معرفہ, اور ہمیشہ وہ معرفہ ہوتے ہیں. اوکے اوکے سر, اوکے, جزاک اللہ. and this is called, ٹھیک ہے کریں گے. تو میں نے آپ کو دکھا ما ذالکا, تو ابھی دو وہ دیٹ, what is that? ذالکا نجمون, That we are pointing out anything. little far, not too Little close to far. you, whatever close to you, that is called this. Yes. If it little وہ کیا far, ہے؟ you say وہ that, when say بولتے وہ کیا ہے, that is there, then we can say that. اس کے لیے انگلش میں that یوز کرتے ہیں, and عربک میں ذالکا, ٹھیک ہے. تو سیم ہے, ابھی آپ کا سیم پیٹرن چلے گا, بٹ صرف what will change, حاضہ اور ذالکہ ذالکا, ذالکا نجمون, that is a star. Okay, حاذا مسجدن, this is a mosque, or this is a masjid. اور ذالکا بیتن, وہ گھر. دیکھو گھر دور ہے نا, تو انہوں نے ذالکا بیتن کیا, یہاں پہ ہمار دور ہے, تو ذالکا ہمارن, اور یہاں پہ حاذا حسان. دونوں کے کوشچن میں کوئی فرق نہیں. ذالکا کلبن, از دیٹ اے ڈاگ, از دیٹ اے ڈاگ, تو کتا ہے, یہ ہے نا, ذالکا کتن, میل کیٹ ہے. ٹھیک ہے, میل کیٹ ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو کلیئر ہو رہا ہے یہ؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ہے من حاذا. ابھی دیکھو, ابھی من حاذا پوچھا, وہ من ذالکا, دو لوگ کھڑے, نزدیک میں من حاذا ٹیچر ہے, اور دور کیا ہے, امام ہے. آنسر کیسا کیا ہے, حاذا مدرسن, ذالکا امام. اب تھوڑا آپ کو تھوڑی پریکٹس ہوگی نا, تو اب دونوں کو ایک ساتھ کوشچن میں کھینچ کر کے بتائے, کیا وہ مدرس ہے, کیا یہ مدرس ہے, اور کیا وہ امام ہے, کیا یہ مدرس ہے اور کیا وہ امام ہے. از ہی اے ٹیچر, اینڈ از دیٹ اے, ابھی از دس اے ٹیچر, اور از دیٹ اے امام. بول سکتے وہ ذالکا بول سکتے, وہ ذالکا امام. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو ورڈ نہیں ہے آپ کے لیے, سکرن اور لبنن. سکرن مطلب شکر, لبنن مطلب ملک. ٹھیک ہے. یہ حاذا سکرن و ذالکا لبن. ابھی اگین یو ہیو ٹو ریڈ, آپ کو یہ پڑھنا ہے, کریکٹ. حاذا سکرن و ذالکا لبن, من ذالکا ذالکا امام. اب یہ تھوڑی ماشاءاللہ کریں گے تو آپ کو کانفیڈینس ضرور آئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر پہ کرنے کا آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے نا, تو ہم لوگ پھر میں آپ کو, اب مجھ کو کوشچن کر سکتے ہیں, میں آپ کو پھر ایکسپلین کر دوں گا. اوکے, بٹ یہ آپ یہ ایکسرسائز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. آج دیکھو, اب یہ لیسن میں ہم نے سکرن, لبنن, امامن, حجرن. حجرن مطلب پتھر, پتھر. یہ ابھی اس کے بارے میں دیکھو, ان دس لیسن وی لرن دا یوز آف ذالکا میننگ دیٹ, اینڈ وہ میننگ اینڈ, دس از ہاؤس اینڈ دیٹ از اے ماسک. یہ پڑھا نا ہم لوگ نے, یہ انہوں نے ایکسپلینیشن دی. بولیے سر. بولنا تھا کہ آ ذالکا آیا نا, تو وہاں پہ ذالکا کے ساتھ میں آ کیوں؟ کوشچن کرنا تھا نا ہم کو. اگر آپ کوشچن کرنا چاہتے ہو, کنفرم کرنا چاہتے ہو, ذالکا امامن, کیا وہ امام ہے, تب لگتا ہے. اگر آپ کو کوشچن نہیں کرنا ہے تو اب ذالکا امامن بولیں گے, کیا کہیں گے, وہ امام ہے. لیکن اگر آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ وہ امام ہی ہے کیا,
یا امام ہے کیا, تو کیا کیسے کنفرم کرو گے؟ حل اور آ لگا کے کنفرم کرتے ہیں. یہاں پہ آ زیادہ یوز کرتے ہیں, جی جی ازا لے گا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہاں پہ ابھی کیا کیا, ابھی ہم لوگ تھوڑا کامن ناؤن سے ہٹ کے کس پہ آ رہے ہیں؟ معرفہ پہ آ رہے ہیں. معرف باللام. کس پہ آ رہے ہیں؟ معرف باللام. دیکھو یہ میں نے آپ کو لکھا تھا نا, یہ وسط میں معرف باللام آ گیا, یہ پارٹ پہ آ گئے. ٹھیک ہے, معرف باللام. یہ تھوڑا کلمن کا معرف میں ادھر چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک نوٹس میں تھوڑا پرابلم ہو گئی ہے. اوکے, معرف باللام. یہ بن جائے گا کا کمر نا. جسٹ سیکنڈ, کبھی کبھی کمرون, اور یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ یہ القمر. اب یہ بھی وسط کا پارٹ ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کس سے بن رہا ہے؟ یہ الف لام سے. الف لام سے معرفہ بن رہا ہے. اب اس کے رول بھی ہم لوگ نے تھوڑے سے دیکھے تھے. کیا رول دیکھے تھے ہم لوگ نے؟ کہ اس کے دو رول ہے. الف آئے گا تو تنوین کبھی نہیں آئے گی. پریکٹس بھی کیے تھے نا ہم لوگ, ماشاءاللہ آپ نے پریکٹس بھی کی اس کے اوپر. تنوین کبھی بھی نہیں آئیں گی الف آنے کے بعد. آخری جو تنوین ہے, آخری حرف کی جو تنوین ہے جس سے وہ نکیرہ پہچانا جاتا ہے, وہ تنوین کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. کیونکہ میں نے آپ کو کیا بولا, نکیرہ کی پہچان کیا ہے؟ ڈراپ. نکیرہ کی پہچان کیا ہے؟ تنوین. جب میں نے آپ کو کہا نا 90% تنوین ہوگی تو نکیرہ ہوگا. پھر اپنے ال لگا اور تنوین بھی رکھے تو آدمی کنفیوز ہو جائے گا کہ نکیرہ یا معرفہ. اس لیے تنوین کو ختم کی جاتی ہے, وہ خفیف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور پھر دوسری چیز آپ کو کیا دھیان میں رکھنی ہے کہ جو آپ کے الفابیٹس ہے وہ شمسی ہے یا قمری. جس سے ناؤن شروع ہوا ہے, جس سے اسم شروع ہوا ہے, وہ پرٹیکولر حرف شمسی ہے یا قمری ہے. جب شمسی کو لام جوائن ہوتا ہے, شمسی حرف کو لام جب ہم جوائن کرتے, کنیکٹ کرتے, تو اس کو پڑھتے نہیں ہے. اور کمر اور جب قمری ورڈ کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لام کو پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کو دھیان میں. اور شمسی ورڈ میں ایک چیز ہے, جب لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے نا, تو جس ورڈ سے وہ شروع ہوا ہے, جس حرف سے وہ شروع ہوا ہے, اس پہ شدہ لگاتے, اس کو مشدد کر دیتے, مطلب اس پہ شدہ لگا دیتے. یہ لام یہ لا آپ کو دھیان میں رہے گا. تنوین کبھی نہیں آئے گی. لام اگر شمسی کے ساتھ آیا ہے تو پڑھا نہیں جائے گا, اور اس پہ شدہ آئے گا. ٹھیک ہے, اوکے. چلیے ابھی ہم لوگ بک کی طرف آتے ہیں. ابھی دیکھو انہوں نے لکھا بیتن کو معرفہ کیا انہوں نے؟ البیتو. ٹھیک ہے, تنوین گر دے. قلم القلم. ٹھیک ہے, کتاب الکتاب. جمل الجمل, ہے نا. اب یہاں پہ انہوں نے صفت کا استعمال کیا ہے, ایڈجیکٹو لیا ہے. قلم کے ساتھ آپ کسی صفت کیسے بتا سکتے ہو؟ وہ اس طرح. ابھی یہ مقصورن کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا. یہ صفت ہے. کیا یہ صفت ہے؟ کنڈیشنل صفت ہے. وہ کیسا ہے اس وقت, اس کی سٹیٹس کیا ہے, تو اس کی کیا ایڈجیکٹیوز ہے, ابھی اس میں کیسا ہے وہ, تو اس کو کیا کہیں گے اس وقت؟ کیا ہے وہ؟ ٹوٹا ہوا ہے. تو اب القلم مقصورون, اس سے انہوں نے جملہ بنایا ہے. پہلے قلم کو اپنے کو قلمن تھا, اور یہ بولنا تھا کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے کر کے, تو پہلے قلم کو مبتدا بنایا گیا, اور چونکہ قلم کو مبتدا بنایا گیا اس لیے قلم کو معرفہ کیا گیا, اور اس کی صفت کو کیا رکھا گیا؟ نکیرہ رکھا, تاکہ وہ خبر ہو. اب القلم مقصورن کیا بن گیا؟ پین ٹوٹی ہوئی ہے. دا پین از بروکن. ٹھیک ہے, ویسے ہی سے میں دروازہ کھلا ہوا ہے. البابو البابو مفتوحن. نیچے آتے تھوڑا, پھر دیکھیں گے الولدو جالس, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرسو واقف, کھڑا ہوا ہے. پھر نیچے دکھا ہوا الکتاب جدید والقلم قدیم. کتاب نہیں ہے, the book is new and the pen is old. ٹھیک ہے, الحمار صغیر, گدھا چھوٹا ہے. والحسان کبیر, گھوڑا بڑا ہے. گھوڑا بڑا ہے. چلیے ابھی آگے جا کے اب یہ کوشچنز آ جائیں گے. کرسی کیا ہے؟ الکرسی مقصور, مطلب ٹوٹی ہوئی ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الماء بارد, ٹھنڈا ہے دودھ. پانی 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 ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے.
القمر جمیل، جمیل خوبصورت، قمر چاند خوبصورت خوبصورت ہے. چاند چاند خوبصورت ہے. خوبصورت خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر نزدیک. مسجد قریب ہے. مسجد کا مسجد دور مسجد ہے. بعید. بعید دور ہے. دور ہے. دور ہے. ثقیل مطلب، ثقیل مطلب بھاری وزنی، بھاری ہیوی. بھاری. اور خفیف مطلب ہلکا. ہلکا. اور یہ ہلکا. ثقیل اور خفیف کیا ہوتا ہے؟ ہم تنوین کے گرانے پہ بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ تنوین کو خفیف کیا گیا، مطلب ہلکا کیا، مطلب دو تھے اس کو کیا کیا گیا؟ ایک ایک. کیا کم گیا. کیا تو یہ گیا. جب گرامر پڑھو گے تو بولتے ہیں یہاں ثقیل نہیں بلکہ خفیف ہے، تنوین خفیف ہو گئی، مطلب تنوین ہٹ گئی، دو میں سے ہلکی ایک آ ہو گئی. گئی. تو الحجر ثقیل مطلب پتھر، پتھر ہیوی ہے. بھاری ہے. اور ورق مطلب پیج، پیج ہلکا ہے، لائٹ ہے. پیج ہلکا ہے. اب اللبن ہارن، ہارن مطلب گرم، ہاٹ. دودھ دودھ گرم دودھ دودھ گرم گرم ہے. ہے. القمیص نظیف مطلب صاف. قمیص صاف ہے. ایسا میں اب یہاں پہ آپ کو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے، خالی آپ کو صرف پڑھنا ہی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کس کو کیا پڑھ رہے ہو. ابھی ایک کام کیجئے، آپ کو میں آپ ایک ایک کر کے، مطلب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دو لوگوں کو ہی لے کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سسٹر حمیدہ یا سسٹر حافظہ آپ کرو گے؟ سر میں کروں؟ جی چلیے ٹھیک ہے، آپ کریے، سسٹر ریا کرے، پڑھیے آپ اس کو. جی کون آپ نے کہا سسٹر حافظہ آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی جی پڑھیے، چلیے پہلے ورڈ کو پڑھیے آپ. اس میں حرکات نہیں لکھی ہوئی ہے، جی بغیر جی. حرکت کے آپ کو پڑھنا ہے. مسجد، مسجد، المسجد، المسجد، الماء، الماء. ماء. آپ رکیے، ابھی آپ میں سے اور جی. کون کرنا چاہے گا ابھی آگے کا؟ سر میں کروں؟ میں زاہدہ کریے، میں کروں. چلیے کریے جلدی، زائدہ کریے. الماء، جی الماء ہاں، ماء. ماء اون آئے گا، ماء ان نہیں آئے گا، ماء ماء اون آئے گا. ماء. ہاں. البیت البیت، بابن. بابن نے بابن آئے گا. تنوین ہمیشہ ہمیشہ سب مرفوع ہی ہوئے گا. یہ اب جب اچھا تک اس کا ریزن کوئی نہیں تب تک آپ اس کو نصب یا جر میں مت لے کے جائیے. اچھا. بابن، بابن. قلم. قلم، القلم. القلم. آپ رکیے، اب آگے دیتے کسی کو. القلب القلب، القلب قلب کلب، خمیس قمیص، ولد ولد. آپ رکیے، آگے کا کسی اور کو دے دیتے ہیں. آپ میں سے آخر کوئی اور بولیے. میں پڑھوں؟ سر میں لوں. ایک بولیے، بولیے، چلیے آپ شروع کیجیے، کیونکہ میں آپ کو ابھی میوٹ نہیں کر رہا ہوں. اوکے. آپ اپنے حساب سے آپ سمجھ کے بولیے، چلیے بولیے. اوکے. الحجر، الحاجر، الولد، الولد. آگے کوئی اور حمار، بولے. حمار، الحمار. الحمار، ٹھیک ہے، الحمار. ماشاء اللہ، سمجھا آپ کو یہ؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سب کو میوٹ کرتا ہوں، آپ ریز کیجئے ہینڈ، اوکے، اور میں آپ کو پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جس کو پوچھنا ہے ریز کیجئے، میں دیکھوں گا. جس نے کوشچن نہیں کیا، جنہوں نے ایک بھی بولا ہے، ان کو پہلے بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے. سسٹر فرحانہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، اوکے. آپ پہلا پڑھیے، فرسٹ، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے. المکتوب مکسور. المکتب ہے، المکتب مکسور. کیا میننگ ہوگا اس کا؟ اسٹڈی کا اسٹڈی ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے. اسٹڈی ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے. ماشاء اللہ. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے. سسٹر حافظہ آپ بولیے، چلیے سیکنڈ والا. سسٹر حافظہ جی. آپ بولیے. المدرس جدید، استاد نیا ہے. استاد نہیں آئے، آپ میوٹ کر لیا اپنے کو. سسٹر زاہدہ آپ بولیے. سسٹر زاہدہ، سسٹر زاہدہ. اچھا اچھا. سسٹر رخسانہ آپ بولیے، چلیے. تھرڈ القمیص وسیخ. کمی سننے آئے گا، دیکھو ال ہے، تنوین کی اور ال کی کبھی جمتی نہیں ہے. اچھا قمیصن ہے، قمیصن وسیخ. تنوین نہیں پڑھی ہے، نون نہیں پڑھی ہے. قمیص وسیخ. القمیص وسیخ، کیا مطلب ہوگا؟ وسیخ مطلب گندا. گندا. اچھا قمیض گندی ہے. قمیص شرٹ گندا ہے. سسٹر شرٹ گندا. فریدہ آپ پڑھیے.
सिस्टर फरीदा आप बोलिए। अल्लबनु बारिदुन, दूध गरम अल-लबनु बारिदुन, दूध गरम है। गरम है। ठीक है, माशाल्लाह, आप म्यूट कर लो। सिस्टर सुरैया आप पढ़िए 5th नंबर। सिस्टर सुरैया, अच्छा उन्हें कर बस। सिस्टर जाहिदा आप पढ़िए। सिस्टर जाहिदा, अल मस्जिदु मफ्तूहुन, जैसे सुरैया पढ़े ना, अल अल मस्जिदु मफ्तूहुन, मतलब क्या हो गया? मस्जिद खुली हुई है। मस्जिद खुली हुई। म्यूट कर ले। सिस्टर जाहिदा आप बोलिए अभी। अल-लबनु बारिदुन वल-माउ हारुन। सिक्स नंबर बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, आपने बोला ना, कोई बात। अल-लबनु बारिदुन वल माउ हारुन, मतलब हारुन, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। दूध ठंडा है और पानी गर्म है। गर्म है। टी क्यों जिन्होंने लिखा है ना, टी को अपना जो आईडी लिखा है, आप म्यूट कर रहा मैंने आपको। आप जी पढ़िए जी, 6 माय नेम नंबर। इज बदरुन्निसा सर। बदरुन्निसा, ओके। बदरुन्निसा आप पढ़िए अल 6 नंबर। 6 नंबर। अल हजरु, अल हजरु कबीरुन। अल हजरु कबीरुन मींस हजर इज पत्थर, स्टोन। स्टोन इज बिग, स्टोन इज कबीरुन बिग, 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 ओके। द स्टोन इज बिग, द स्टोन इज बिग, करेक्ट है, बिकॉज दैट इज मारिफा ना। यस दैट इज। नाउ आप में से अभी सिस्टर दिलशाद आप बोलिए। अच्छा सिस्टर दिलशाद आप बोलना चाहोगे? ठीक है। सिस्टर फरीदा आप रिपीट कीजिए, चलिए 8 नंबर को रिपीट कीजिए सिस्टर फरीदा। अल मुहंदिसु जालिसुन वल मुदर्रिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन, यानी मुहंदिसुन इंजीनियर ना, इंजीनियर, करेक्ट। इंजीनियर बैठा है और टीचर खड़ा है। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, सिस्टर रुखसाना शेख आप करिए आगे का 9 नंबर। 9 नंबर, अल कमरु बाइदुन, हाँ, चांद दूर है। चांद दूर है, दूर है। इंशाल्लाह। अभी सिस्टर हाफिज आप करिए एक बार रिपीट 10 नंबर। अल-मिंदुलु नजीफुन, मतलब रुमाल साफ है। रुमाल साफ है, माशाल्लाह। इतना हो गया हमारा, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, आपको ये भरने क्या, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स। आपको ये घर पे करना है, ठीक है? कर पाओगे ना आप लोग कि यहाँ पे करना है? जस्ट सेकेंड ना, मैं आपको अनम्यूट कर दो सबको और फिर मुझको आप बता दिए। आप ये घर पे करना चाहोगे? होमवर्क करते हैं और आपको भेजते हैं। क्योंकि अब ये जो चीज है ना, ये चीज में आपको खाली ऊपर के वर्ड्स रखने हैं। हजर की क्या सिफत होगी, कमर की क्या सिफत होगी, मिंदिल की क्या सिफत, रुमाल की क्या सिफत होना चाहिए, अलबाब क्यों, और उसकी सिफत ऊपर दी हुई है, जमीलुन, वसीखुन, मफ्तूहुन, हारून, सकीलुन, खफीफुन। तो वैसे तो अब हजर की क्या सिफत दी हुई है? वजनी होता है, ठीक है। अलवरक को 4 नंबर की सिफत क्या है? खफीफुन। इंशाल्लाह कर सकते हैं ना आप लोग? जी इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, फिल इन द ब्लैंक ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड। अभी नजीर उल्टा दिया हुआ इधर, आपको सिफत दी हुई है, आपको सिफत दी हुई, आपको क्या लिखना है? उसका मौसूफ लिखना है। इसकी सिफत दी हुई है, इसकी सिफत दी हुई है, ठीक है। जैसे आपको नजीफुन तो शर्ट भी हो सकता है, आप किसी को भी बोल सकते हो नजीफुन। आपने ज्यादा क्या ना, कमीज के लिए दिया हुआ है ना उन्होंने, तो आप कर सकते। बारिद किसके लिए दिया हुआ है? ठंडा लबन या दूध या पानी के लिए बोल सकते हैं, दोनों के लिए हो सकता है। तो अपने हिसाब से दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हो। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, देखिए ऊपर भी दिया, उसमें से देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह है कदीमन, कर पाएंगे आप ये? क्योंकि हम लोग यहाँ पे करेंगे तो अपना वक्त निकल जाएगा ना। जी 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 ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए हुए आपको, है ना। अल कलिमा तो जदीद, नई वर्ड्स है ये। अल कमर पढ़ा आपने, नजीब पढ़ा, हार पढ़ा। इसमें से कोई वर्ड ऐसा जिसका मीनिंग नहीं आ रहा है आपको? तो वसीकुन का क्या मानी है? गंदा, गंदा, डर्टी, जी जी। ठीक है। अब बाद में नजमू, अन नजमू, इस जालिका के साथ में आ गया। अभी देखो, दीकुन, अद्दीकु, है ना, ये वही मारिफ बिन लाम आ गया आपका वापस से फिर, ठीक है। तालिबुन, अत्तालिबु, ओके। अब ये मारिफ बिन लाम आया है, अत्तालिबु। अन नजमू बाइदुन, मतलब क्या हो गया? स्टार दूर है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो ना। अत्ताजिरु गनीयुन, गनीयुन का मतलब क्या होता है?
مالدار ہوتا ہے، مالدار، مالدار ہے. ٹھیک ہے. اور یہ طبیب طویل، طویل مطلب ایک کثیر ہوتا ہے اور کبیر ہوتا ہے، لیکن لمبا، طویل اور کبیر لمبا اور دل بڑا. لمبا اونچا سمجھے، اور وہ کہتے شارٹ اس کو کہتے ہیں. لانگ شارٹ. لانگ شارٹ. یہ آپ کو پڑھنے کے لیے انہوں نے دیا الباب والتاجر، ٹھیک ہے. جی Okay. سر. یہاں پہ دیکھیں fill in the blank in each of the following sentences with suitable words. آپ کو ویسے ہی کرنا. تاجر کیا ہے؟ غنی تاجر غنی. اب یہاں پہ دیکھو آپ کو دیا ہے اس نے، انہوں نے کیا دیا، انہوں نے میچ دا فالوئنگ. یہاں پہ میچ دا فالوئنگ آپ کو دیا. یہ بھی آپ کر سکتے ہو نا گھر پہ جی جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے. اب یہ سب نئے ورڈ ہے. حلون میٹھا، مریدن بیمار. دکانو دکان کو کہتے ہیں. غنیون امیر، طویلن فقیرن غریب. فقیر غریب، فقیر مطلب فقیر. کثیرن چھوٹا، زیادہ. تفاؤ ایپل. ایپل. ایپل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حرف قمری اور حرف شمسی دیا انہوں نے، اور یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے. جیسا یہاں پہ حرف قمری ہے تو ال کو پڑھیں گے، اور وہاں پہ ال کو نہیں پڑھیں گے. سیکنڈ کالم میں آپ ال نہیں پڑھو گے، اور یہاں پہ آپ ال پڑھو گے. ٹھیک ہے. تو البابو التاجرو، البابو اور اس صوب مطلب اس کو کلوتھ کو بولتے، صوب کپڑے کو بولتے ہیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ میں سے اگر کوئی اس میں سے کوئی نیا آتے آگے جا کے اس کی میننگ آپ کو ملیں گے. خبزن کس کو کہتے ہیں، الغداء کسی کو کہتے ہیں، سب ملے گا انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے، حرف کو یوز کیا گیا. اب کچھ جملے ہم لوگ نے بغیر حرف کے بنائے، مطلب حرف نہیں ہے. پین ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں کوئی حرف ہے؟ یہ نہیں نا کہ پین ٹیبل پر ہے کر کے، پین ٹیبل پر ہے یا پین ڈراور میں ہے، یہ نہیں نا، حرف نہیں ہے. ڈائریکٹ ناؤن تھا اور اس کی صفت تھی. جی جی. لیکن اب جو ہے نا حرف کا استعمال کرنا ہم کو آنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یہاں پہ دیکھو، یہ ابھی ہم اس کو اگر دیکھیں گے یہ چارٹ کو پہلی، تو یہاں پہ حرف ہے نا، یہ حرف آ رہا ہے، یہ حرف آپ کو دکھ رہا ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی جی جی. یہ حرف ہے نا. ابھی اس حرف کو لینے چل رہے ہیں ہم لوگ. اب حرف کا استعمال کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اب وہ حرف کا استعمال ادھر دیا انہوں نے، فل بیت. کیا دیا ہے؟ فل بیتی. دیکھیں فل بیتی، بیت مطلب گھر. اب یہ حرف ہے 17 حرف، ویسے حرف جار کہتے ہیں. اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جار کہتے ہیں. اور 17 حرف جار ہے جس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. ان، ایٹ، آن، ابو، یہ سارے پریپوزیشنز آتے ہیں. بلو، انڈر، یہ سارے کیا ہے؟ حرف جار کہتے ہیں. لیکن حرف جار کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز بہت اس کی امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حرف جار سیکھنا مطلب آپ کو مرکبات جاننا ضروری ہے، آپ کو کمپاؤنڈ جاننا ضروری ہے. میں نے آپ کو اسی چارٹ میں نے آپ کو بتایا مبتدا کیا ہو سکتا ہے آپ کا، اور خبر کیا ہو سکتی ہے آپ کی، معرفہ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز بتایا تھا آپ کا مبتدا خبر مرکب بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا تھا، بٹ میں خالی ایکسپلینیشن بعد میں آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیے اس میں کیا یوز کیا انہوں نے، ابھی فی کو یوز کیا ہے، فی کو یوز کیا ہے. اور آپ کو یہ الفابیٹ ہے، اس کو فی کو کیا کہتے ہیں؟ فی کو کہتے ہیں حرف جار. حرف جار کہتے ہیں. آپ کو دھیان میں، اس لیے میں آپ کو ادھر دکھا رہا تھا. یہ مرکبات ہے، دیکھیے یہ مرکبات. ٹھیک ہے، یہ مرکبات ہے. اب مرکبات میں مطلب دو چیز کیا ہوتی ہے؟ جوائن ہوتی ہے. اب یہ دیکھو، یہ حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کتنے حرف جار ہے آپ کے پاس؟ بی ہے، لی ہے، ان ہے، الا ہے، من ہے، الہ ہے، فی ہے. اتنا تو آپ کو سمجھانا اتنے حرف جار ہے کر کے. خالی ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ اس کے بعد جو ناؤن آتا ہے، اس کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا، مطلب وہ جر میں جائے گا. اللہ دا وہ باللہ ہی ہوگا، ہی ہو گیا. اللہ دا لی لگنے سے وہ او کی جگہ ہی ہو گیا. ان نارو دا ان لگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ ناری بن گیا. عرش دا وہ عرش بن گیا اللہ لگنے سے. من اللہ من اللہ دا من لگنے سے کیا ہو گیا؟ اللہ بن گیا. الی الخیری تو خیر بننے سے کیا لگ گیا؟ خیرتا خیری بن گیا. مطلب جب بھی حرف جار آئے گا تو اس کے بعد آنے والا ناؤن کس میں چلا جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. اس سے زیادہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
سر یہ آخر میں ہے فی دنیا، اس کا پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو یہ بھی دیا فی دنیا میں. ابھی دیکھو اگر آپ نے یاد کیا ہے نا اپنا کیا اعراب، اگر آپ کو یاد ہو گیا نا تو اعراب غیر منصرف ہی ہوتے ہیں نا، جس میں جر نہیں آتا ہے. جی جی یاد ہے آپ کو جر نہیں ہوتا، غیر منصرف میں جر نہیں ہوتا، اس لیے فی آنے کے باوجود بھی دنیا جر میں نہیں گیا کیونکہ وہاں پہ جر نہیں آتا ہے نا. جی 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 تو سمجھ آپ کو وہ گیا. بھی انشاءاللہ وہ بھی یاد کرنا ضروری ہے نا، وہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اب میں آپ کو خالی بتا دوں، دیکھو البیتو کیا بنایا گھر میں، البیتو گھر، اور گھر میں بولنا ہے تو کیا بولیں گے؟ فی البیتی، مطلب گھر میں، ان دا ہاؤس، ان دا ہاؤس. المسجدو فی المسجد. فی المسجد، ٹھیک ہے. اور المکتبو ٹیبل پر، ٹیبل کے اندر تو نہیں بنا، ٹیبل پر بولیں گے تو اعلیٰ یوز کریں گے تو کیا بن گیا؟ علی المکتب. السریرو، بس آپ کو یہ دھیان میں رکھنا کچھ ورڈ یہاں پہ نئے دیے انہوں نے. ابھی آئینہ مطلب کہاں، اوکے، آئینہ مطلب کہاں. آئینہ محمد. تو ابھی محمد کہاں آپ ہے؟ نا ہو کو ہٹا دیجئے، ہوا کو ہٹا دیجئے اور محمد ہی بولیے. اور بولیے ابھی محمد فی الغرفۃ. محمد فی الغرفۃ. ابھی فی الغرفۃ آپ کو معلوم ہے کمرے کو، where is Muhammad? کمرے کو گئے تھے تو محمد فی الغرفۃ مطلب کیا؟ محمد کمرے میں Is ہے. in the house. محمد از ان دا ہاؤس، ٹھیک ہے. وہ آئینہ یاسر، اور یاسر کدھر ہے؟ ہوا فی الحمام، حمام مطلب باتھ روم. And where is Yasir? تو ہوا کا مطلب ہی کو بولتے ہیں، یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ ہی. تو He محمد is کی in جگہ ہی the یوز کیا گیا ہے. بٹ آئی وانٹ یو ٹو سے آپ نام ہی لو اس کا، ابھی آپ وہ مت لگائیے، ٹھیک ہے. آپ بولیے محمد فی الغرفۃ یاسر فی حمامی. ابھی آئینہ آمینہ. آمینہ آمینہ کے لیے کچن میں. آمینہ ہی لکھیے، اب یہ مت لکھیے، میں آپ کو یہ بعد میں سکھاؤں. آئینہ میں ابھی بتاتا فی ہوں. آئینہ المطبخی. فی المطبخی، مطبخی مطلب کچن. ابھی آئین الکتاب، Aina کا meaning where ہوگا نا. ویر Where ویر is کہاں کہاں، آئینہ مطلب ویر. ٹیبل کے اوپر. وہ علی المکتب، وہ ٹیبل پہ. وہ آئین الساعۃ، گھڑی کدھر ہے؟ پلنگ پر ہے، بیڈ پر ہے. علی السریر. اب میں خاص اس لیے آپ کو یہ دینا بیڈ کے چاہتا تھا، اوپر ہے. دیکھو اب میں آپ کو کیوں سمجھانا چاہتا تھا، کیوں لیا میں نے آپ کو جن سکھائے تھے، جن سکھائے تھے میں نے آپ کو، ہے نا، جینڈر. اب یہاں پہ محمد یاسر آمینہ، آمینہ کیا ہے؟ میل ہے یا فیمیل ہے؟ فیمیل. فیمیل ہے. الساعۃ کیا ہے؟ فیمیل. فیمیل ہے. یہ تھوڑا آپ کو دھیان میں رکھنا، یاد کرنا ہے نا وہ آپ کو، جی نہیں تو جی. جنس ہٹ جائے گا آپ کا پورا، ٹھیک ہے. دیٹس وائی میرے کو یہ ریمائنڈر لانا تھا آپ کے لیے، تو آئی وانٹڈ ٹو گو فار دس. ابھی دیکھو ابھی ہوا، یہ ہے پروناؤن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن کہتے ہیں، پرسنل پروناؤنس کہتے ہیں. مطلب ہم لوگ ہی لگاتے ہیں نا آدمی کے لیے، اور لیڈی کے کیا لگاتے ہیں؟ شی لگاتے ہیں. اردو میں تو دونوں لگاتے، وہ لگاتے، لیکن انگلش میں ہی اور شی. تو جہاں آمینہ آیا انہوں نے کیا لگایا ہے؟ یا. اگر آپ نے آمینہ کو نہیں پہچانا تو آپ غلط بولو گے، ہے نا. اور دونوں کے آگے تائیں مربوط آئے، دیکھیے کے بھی تائیں مربوط ہے، اور یہاں کے آمینہ کے آگے بھی تائیں مربوط ہو جا رہا ہے کہ وہ ہے. تو ابھی کچھ نہیں کرنا ہے اپنے کو. ابھی اپنے آئینہ محمد، اگر آپ کو ہی یاد رہتا تو کیا بولیں گے؟ ہوا فی الغرفۃ. اچھا ابھی خالی مجھ کو آپ یہ بتائیے کہ حرف جار کا لا کیا ہے؟ وہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے، زیر دیتا ہے. کرتا ہے. کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، خالی اتنا ہی یاد رکھنا ہے. یہ لیسن میں کچھ بھی نہیں ہے. حرف جار آئے گا تو اپنے جوڑی دار کو کیا کرے گا؟ وہ اپنے پیر کو ضرور کر مجرور کرے گا، ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ آپ کو کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی نیچے دے گا آئین الکتاب. آئین الکتاب مطلب کتاب کہاں ہے؟ اب کتاب اگر ٹیبل پہ ہے، اگر آپ کرنا چاہو اس کو کر سکتے ہو، یا تو نیکسٹ ویک میں اس کو ریپیٹ کروں گا، ہے نا. ابھی آپ آئین الکتاب، کتاب ٹیبل پہ، تو ٹیبل کا ورڈ کیا تھا؟ مکتب. ابھی کسی کو آتا ہے تو کوشش کر سکتا ہے، نہیں تو پھر ہم لوگ نیکسٹ میں ریپیٹ کر دیں گے. کیا کریں گے؟ اس کو واپس سے سکھائیں گے. آئین المکتب، تو کیا آئین الکتاب، الکتاب علی المکتب. میں لکھ دیتا ہوں، چلو خالی اتنا ہی دھیان میں رکھے، بس یہ کلوز ہو جائے گا آج کا آپ کا لیسن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا بولے ہم لوگ نے؟ آئین الکتاب کیا لکھا ہوا تھا؟ آئین
Ainal kitab. أين الكتاب على المكتب आइन अल किताबु, على المكتب. ये सवाल था आपका, ठीक है। हाँ आपके आपने आंसर क्या किया? Al-kitabu पहले अल किताब आपको अलल मारिफा करना मक्तबी। जरूरी है ना, ये मारिफा करना जरा। अल किताबु अल किताबु, على अभी المكتب. आपने अला यूज किया, क्या यूज किया? ये अलल على अला, ये प्रीपोजिशन है। अला मतलब preposition. ऑन, पर ऑन, ओके। और क्या यूज किया? अलल, मक्तबी, अलल मक्तबी। अलल मक, Tabi. تبي. क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें ये जेर, मकतबू था, ये मकतबू कसरा। क्या बन गया? मक्तबी मकतबी मजबूर हो बन गया, ठीक है। बस खाली ये ध्यान में, ये कोई भी आएगा तो इस तरह से कर देता है। तो अल किताब अलल मकतबी, ओके। यू कैन प्रैक्टिस, इंशाल्लाह कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये आपको दे देता हूँ, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, ओके। देखो अभी माशाल्लाह ये है। आप क्या करना मालूम है, आप कहाँ तक करेंगे? यहाँ तक ही करिए आप एक्सरसाइज का, जितना कर सकते करिए। बाकी यहाँ पे छोड़ दे, पेज नंबर का आपको छोड़ देंगे, क्योंकि मिनल बैती है ना, उसमें 2-3 वर्ड उन्होंने लिखे, फिर भी कर सकते। मिन मतलब क्या है? से। लेकिन ये मत कीजिए, बी वाला मत कीजिए आप, क्योंकि मैं बाद में करता हूँ, खाली ऊपर का ही कीजिए, ठीक है। ये अत्तालिबु फिल जामियती मतलब पढ़िए आप। तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में है। जामियत मतलब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, आदमी आदमी मस्जिद में है। मस्जिद में है। आयन ताजिरु, बिजनेसमैन हाँ, किधर है? कहाँ किधर है? Fi dukan. दुकान में है। दुकान में। दुकान अल में है। कलमु अलल मक्तबी, कलम मेज टेबल पर है। आयन ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ कहाँ है? है? ज़ैनब कहाँ वो रूम कहाँ में है? है। वो रूम में ये फिल गुरफती, या वो फिल किचन में गुरफती। है। रूम में आयन है। अल वरकु, पेज वरक कहाँ है? टेबल कहाँ है? टेबल पर है। वो अलल मक्तबी, अलल ठीक है। मक्तबी. वो टेबल टेबल आयन पर है। मुदर्रिसु, मुदर्रिस टीचर कहाँ कहाँ है? है? टीचर कहाँ है? वो क्लास में है। फस्ल मतलब क्लास, फस्लुन मतलब क्लास। 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 आयन यासिरुन, यासिर फिर कहाँ कहाँ है? है? यासिर कहाँ है? वॉशरूम. वो बैतुल खला वॉशरूम में है। में, बेडरूम ने वॉशरूम में। वॉशरूम। अशम्सु वल कमरु, चांद और सूरज और चांद सूरज फिस आसमान समाई, में सूरज है। आसमान पे है। आसमान में है। अना मन फिल फदली, कौन है क्लास में? फसली साली फसली कौन है क्लास में? इंशाल्लाह करेंगे। तो एक खाली एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि हमको ये हुर्फे जार करना जरूरी है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा। अभी किसी से शुरू करेंगे हम लोग? इस लेक्चर से शुरू करेंगे। कौन से लेक्चर से? मुरक्कब जारी मुरक्कबे जारी। ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट लेक्चर किससे शुरू होने वाला है और मुरक्कबात। क्यों इम्पोर्टेंट वो लेक्चर है। मेन टारगेट होगा हमारा इस लेक्चर को समझना, ये लेक्चर को समझना। और मुरक्कब जारी को हम थोड़ा फिर से रिवाइज करेंगे और उसके 17 जो हुर्फे जार है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 17 हुर्फे जार कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप ये असाइनमेंट इजीली कर सकते हो पूरी। अब जितनी असाइनमेंट आपसे होती है उतने कीजिए। मैं नेक्स्ट वीक में फिर से असाइनमेंट, बाद की असाइनमेंट जो हुर्फे जार वाली जो असाइनमेंट है ना, उसको रिपीट करूंगा। कौन सी? फिल बैती से जो असाइनमेंट हुई है ना, वहां से आपको फिर से रिपीट करके फिर से आपको समझाऊंगा। 2-3 नई चीजें वो आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह, और हम लोग कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो कोशिश करते करते ये बुक्स के साथ हम फिर एक और 2 बुक्स है जिनकी असाइनमेंट बहुत अच्छी है, वो करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, जैसा है ना। ओके, ये भी इंशाल्लाह कर सकते हैं माशाल्लाह। ओके, ये सारी भी आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। थोड़ी कोशिश करोगे तो करोगे, लेकिन ये मैं सारी असाइनमेंट नेक्स्ट वीक में आपको कराऊंगा। ओके, नीचे वाली जो बची है ना, Sir, we will try to complete till page number 30. you try whatever you want. Okay, if you are not Okay. able to do, there is no, don't worry for that. We see sometime what happens, we have to give the idea of a next lecture actually, Okay. what we are going to teach in next lecture, so you will get ready for that particular lecture. Samjhe? Now you come to know that why I'm going to teach what? Compounds. Okay, Compound. now you'll come to know that's what the importance of compound, because have you seen this? You have seen all the sentences of hurfe jar, and that is very important. You cannot go through, we can be there and people will attend the lecture for particular. Kya hota hai, next time they will not miss the lecture because they know what they are going to learn. Okay, that is Okay, sir. Okay, sir. चलिए इंशाल्लाह हम लोग रुकते हैं। मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर। बट एवरीथिंग आप कंफर्टेबल, अभी असाइनमेंट देख के कंफर्टेबल लग रहा है ना आपको? ये बुक जी 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 सर। इसलिए मैंने आपको कहा था ना, मैं असाइनमेंट आपको भेजूंगा,
कुछ अपने को देखो, जिन्होंने मेहनत की तो बार बार हम क्यों मेहनत करें ना वापस, सबकी मेहनत को यूज करना जरूरी। तो मेरे को मुझको लगा कि ये बहुत अच्छी मेथड है, ऊपर से टाइप करने की हमको कोई जरूरत नहीं है या सब, बट इन्होंने क्या नए नए वर्ड्स इनको एक्सप्लेन नहीं किया है ना। वो आप बोले जो स्मार्ट है वो कॉमन सेंस ले समझ लेता है कि क्या है। अभी हुआ है तो आदमी कॉमन सेंस है, उनको बोलते हैं कि कॉमन सेंस आदमी समझ जाएगा हुआ किसकी जगह पे आया है, मुज़क्कर मुज़क्कर की जगह पे आया है, और वो प्रोनाउन है वो कॉमन सेंस होगा। तो उन्होंने ऐसा इस किताब को लिखा है, ठीक है, बट सबके लिए डिफिकल्ट है ना। ठीक है जी, दुआ पढ़ लेते सुभानक सर अल्लाह। प्लीज अपना नंबर जरा फिर बताइएगा प्लीज। मैं आपको दे दूँ, ठीक है, जस्ट सेकंड ना। ग्रुप में जो एडमिन है उनका ही नंबर है ना? ये मेरा मई एडमिन और मिसेस एडमिन है मेरे पास। हाँ, दोनों का नंबर सेम है, खाली लास्ट में 6 इसका फर्क है, 6 का फर्क है, उनका 0 है, मेरा 6 है, ठीक है। 0468 चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा उस्ताद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।